السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے گئے تو اس میں سے چند غریب ایمان لائے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی چند غریب جو ایمان لانے والے تھے وہ کون تھے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے بنا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند غریبوں کا ایمان لانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کرے، بتوں کی عبادت سے باز آئے، لیکن چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان لانے والے بیچارے غریب لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ مالدار بھلا کیوں ایمان لاتے؟ ان کے غرور نے، ان کے تکبر نے اس بات کی اجازت دی، کب دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے۔ ان کے غرور نے، ان کے تکبر نے اس بات کی اجازت کب دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے۔ ان کی دولت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کی اولاد نے ان کے دلوں سے اللہ کی یاد بھلا دی، ان کی وہ دنیا کے عیش و آرام میں، راحت طلبی میں آخرت کو بھلا بیٹھے۔ ان کو کبھی اس کی فکر ہی نہ ہوئی کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم شریف ہو کر ان کمینوں کا ساتھ دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کہا ہم تم پر ایمان لائیں اور تمہاری اتباع کریں جیسے ان رذیلوں نے کی ہے۔ تم ان غریبوں کو نکال دو، تم ان غریبوں کو نکال دو تم ان غریبوں کو نکال دو تو ہم تمہارا کہنا مان لیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری شرافت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں ان مسلمانوں کو نہیں نکال سکتا، نہ میں بادشاہ ہوں نہ میرا دربار شاہی دربار ہے کہ غریبوں کو نکال دو اور امیروں کو جگہ دوں۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے ڈراؤں اور اچھی باتوں پر آمادہ کروں۔ مالداروں کا قول۔ امیروں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہم کو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ حق نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی میں سبقت لے جانے والے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے پاس بہترین لباس ہے، رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ محل ہے، کھانے کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ دولت ہماری کنیز ہے، عزت کے ہم مالک ہیں، ہم کیوں کسی کے غلام بنیں اور کیوں کسی کی پیروی کریں؟ اگر یہ دین حق ہوتا اور بہتر ہوتا تو ہم ہی اس کے حقدار ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے تھک جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہر طریقہ سے سمجھایا، ہر طریقہ سے نصیحت کی، کہا اے قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو برے دن سے ڈراتا ہوں، اے قوم میرا کہنا مان لو، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ میری کوئی غرض ہے۔ اے قوم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو
وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے قوم، تم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، تم کو اور یہ تمہارے چاروں طرف عجائبات اور جو یہ تمہارے چاروں طرف عجائبات اور دلکش مناظر ہے، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں غور کرتے؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند، سورج، تاروں کو دیکھو، جس پر نظر ڈالو گے اس کی قدرت نے کھیل نظر آئیں گے۔ یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آسمان کو، چاند، سورج، تاروں سے کس نے رونق بخشی؟ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور آرام کرتے ہو، یہ کس نے بنائی؟ تم کو کس نے پیدا کیا اور کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تم بیمار ہوتے ہو تو کون تمہیں شفا دیتا ہے؟ بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تمہاری آئی ہوئی مصیبت کون ٹالتا ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا اور نہ ایمان لائی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات تو سنتے نہ تھے، مانتے کیسے اور ایمان کیسے لاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جب نصیحت شروع کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے یعنی اسلام کی دعوت دیتے تھک گئے، لیکن ان کی قوم نے ایمان کی دعوت نہیں لی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ وہی دعا ہے دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور مدتوں سمجھایا، 950 برس تک سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ ری قوم، ان کی سختی کی کوئی حد نہ تھی۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کان لگا کر سنی، نہ ایمان لائی، نہ بتوں کی عبادت سے باز آئی، نہ اللہ کا دھیان آیا، نہ آخرت کی فکر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے تھک گئے، انتظار کرتے اکتا گئے، صبر کی طاقت جواب دے گئی، اور صبر کب تک کرتے؟ کوئی حد بھی ہے؟ برابر اپنی آنکھوں سے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ لوگ رزق تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور عبادت ان پتھر کی مورتیوں کی کرتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کام تھا کہ 950 برس سے یہی حالت دیکھتے رہے، سمجھاتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر! صبر کی کوئی حد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم روزانہ برابر ہم سے جھگڑتے ہی رہتے ہو، اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کو جو کرنا ہو وہ کر لو۔ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس بات کا ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک بھی کافر نہ بچے۔